تو جہاں تک بات ہے اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، تو یہ کرنا صحیح ہے، دوسرے دھرم کی کتابوں کو کوٹ کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ دلیل دیکھتے قرآن کا، تو پروفس فرام دا قرآن، قرآن سے کیا کیا دلیل ہے؟ نمبر 1 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ کون یہودی بولتا ہے یہودی جائے گا، کرسچنز بولتے ہیں ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی خواہشات ہے، کل ہاتُ برہانکم، کہو اپنا دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ مان کے چلیے یہاں پہ ایک شخص آتا ابھی ہمارے پروگرام میں اور وہ بولتا ہے آئی ایم فرام CID، میں CID سے ہوں، اور میں اس کو بولتا ہوں سر مجھے ڈاؤٹ ہو رہا کہ آپ CID سے ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنا آئیڈینٹی کارڈ دکھائیے ہم کو جس سے کہ میں جان سکوں کہ آپ CID سے ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ مجھ کو اپنے پاکٹ سے ID کارڈ نکالتا ہے اور مجھ کو دیتا ہے دیکھنے کے لیے۔ تو میں اس کے ID کارڈ کو لے کے کیا کروں گا؟ ID کارڈ جب مجھ کو وہ دے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس کو پڑھوں گا، پڑھنا ہوگا دیکھنے کے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے، اور مجھے جب پتہ رہنا چاہیے ID کیسا دکھتا ہے۔ اس کا ID لے کر کے میں پھینکوں گا تو نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کل ہاتو برہانکم، کہو اپنا دلیل پیش کرو، اور جب وہ اپنا دلیل دیتا ہے اس کا دلیل کیا ہے؟ یہ کتاب۔ تو وہ جب اپنا دلیل، اس نے اپنے دلیل کو 2200 لینگویج میں دیا، 2200 ڈفرینٹ لینگویجز۔ بائبل آپ کو پتہ ہے 2200 لینگویج میں ہے، گجراتی، اوڑیا، عربی میں صرف 11-12 ڈائلیکٹ سے الگ الگ، فلسطینی عرب کے لیے الگ بائبل ہے، سعودی کے عرب کے لیے الگ بائبل ہے، اور ایجپٹ کے عرب کے لیے الگ بائبل ہے۔ 2200 لینگویج میں انہوں نے بائبل کو دیا۔ سنتھالی میں ان کے پاس بائبل ہے، سنتھالی میں کوئی قرآن نہیں ہے، سنتھالی بھاشا میں ابھی تک کوئی قرآن نہیں ہے، جبکہ انڈیا کا 3rd لارجسٹ ٹرائبل پاپولیشن ہے۔ اور سنتھال ایریا میں ایسے نہیں کہ مسلمان رہتے نہیں ہیں، یہ مسلم علماء نہیں رہتے، سب رہتے ہیں، لیکن سنتھالی میں کوئی بھی ٹرانسلیشن نہیں۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کو لایا پروجیکٹ کو، اور ابھی اما پارا کو ہم لوگوں نے ٹائپ کروایا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم لوگ اس کو لانے والے۔ جو لوگ بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے تو وہ ہم لوگ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ پروف دیا اپنا، اللہ تعالیٰ بولتے کل ہاتھ برہانکم، کہو اپنا دلیل پیش کرو۔ تو جب وہ اپنا دلیل دیتے تو دلیل لے کے آپ کیا کیجیے گا؟ پھینک دیجیے گا؟ پڑھیے گا یا نہیں پڑھیے گا؟ تو جب دلیل آپ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا دلیل کہاں تک۔ پہلا پروف ہو گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111۔ جو بھی یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے کوئی نوٹ کر رہا ہے تو یہ ریفرنسز آپ نوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ فردر آپ کو کوئی ایسا بولے تو آپ ان کو یہ دلیلیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 دلیل سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کی فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب سے، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہو اہل کتاب سے آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں برابری کی ہے۔ اچھا، ہم میں تم میں برابری کی بات، ہماری بات کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی بات کیا ہے؟ قرآن۔ اس کی بات کیا ہے؟ بائبل۔ تو جب ہم بول رہے ہیں کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابری کی ہے، تو ہم کیسے ثابت کر سکتے جب ہم کو اس کو پڑھنا ہی نہیں، جب ہم کو اس کو کوٹ ہی نہیں کرنا، جب ہم کو اس کو دیکھنا ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ پروف ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں تم میں برابری کی ہے۔ تو برابری کی بات بتانے کے لیے آپ کو اس کے دلیل کو دیکھنا ہوگا، اور پھر جو برابری کی بات ملتی، جیسے قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں کہو کہ اللہ ایک ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف مارک چیپٹر 12 ورس 29 میں جیسس کہتے شما اسرائیلو ایڈونائی الہ ہے نو ادنک، سنو اسرائیل ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو جو برابری کی بات ہوئی تو ہم اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن بول رہا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں دوسرا دلیل کہ ہم کمپیریٹیو ریلیجن یوز کر سکتے ہیں، دوسرے دھرم کی کتابوں کو یوز کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 دلیل سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 93، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ جو بھی کھانا تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، لیکن جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کل فأتوا بالتوراۃ، کہو کہ تورات لے کے آؤ اور پڑھو میرے سامنے اگر تم سچے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ جب یہ بول رہے کہ کہو تورات لے کے آؤ پڑھو، اگر کوئی بول رہا ہے اور شخص کہ تورات کسی پڑھنے سے غلط بات ہے، یا تورات کو یا بائبل کو پڑھنا غلط بات ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ غلط بات بول رہے؟ کل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، کہو کہ تورات لے کے آؤ اور پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں تو تورات لاؤ اور پڑھ کے سناؤ مجھ کو۔ تو یہ تیسری دلیل ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 93۔ چوتھی دلیل قرآن سے
सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 146 अल्लाह ताला फरमाते अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, कि उनको जिनको किताब दी गई थी, कौन है जिनको पहले किताब दी गई है हमसे पहले? यहूद और नसारा, ज्यूज एंड क्रिश्चियन, वो इनको इसी तरह पहचानते जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। मतलब कि उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पहचान रहे जैसे अपने बेटों को पहचानते थे। कैसे पहचान रहे? क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इस आयत की तफसीर में, ये मेरे हाथ में मोहसिन खान की, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान की तफसीर है ये, और इसका ये फुल वर्जन है, इसका ये तो समराइज्ड वर्जन है और ये फुल वर्जन है। ये वॉल्यूम 1 to 10 है, ये भी दारुसलाम से प्रिंटेड है और ये भी दारुसलाम से, ये मुख्तसर है और ये कंप्लीट है। इस आयत की तफसीर में ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान और इनका तफसीर किंग फहद जो लाइब्रेरी में ये प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स है, कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स है मदीना में, उनके ही ट्रांसलेशन को वो लोग भी छापते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो वो लिखते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 146 के नीचे, इसी के नीचे में वो कोट करते हैं बाइबल को, वो लिखते हैं और आयत सब बताते हैं, तफसीर में बताते हैं हदीसें जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेंशन है तौरात में। तो अगर किसी और बुक को कोट करना गलत रहता तो क्या इतनी बड़ी तफसीर लिखने वाले शख्स डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान जो तफसीर लिख रहे हैं, क्या उन्होंने गलत किया वहाँ पर बाइबल को कोट करके सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 146 में? उसी तरीके से ये दलील नंबर 4 था। दलील नंबर 5 कुरान से सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो जो नबी उम्मी को फॉलो करते, उम्मी बोलते हैं जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना और लिखना नहीं आता था, रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आता था, इसलिए हम लोग उनको उम्मी बोलते हैं। तो वो जो उम्मी नबी को फॉलो करते हैं जिनको लिखा पाते हैं तौरात और इंजील में, तौरात और इंजील में। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो मनसूख हो गया, तौरात और इंजील तो बदल दिया गया। तो जब कुरान की ये आयत नाजिल हो रही, क्या तौरात और इंजील बदल चुका था या नहीं? उस वक्त तौरात और इंजील तब तक बदल चुका था, या उस वक्त भी उस तरह अपने असल शक्ल में नहीं था जब मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ या जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरमा रहे कि तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, मतलब कि अभी भी जो कुछ बातें उसमें लिखा पाते हैं और उनको वो फॉलो करते हैं। इस आयत की तफसीर में तो आप पढ़िएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान पढ़िए, या इवन ये तफसीर कुर्तुबी पढ़िए। ये मेरे हाथ में ये ट्रांसलेशन अब अवेलेबल है, पहले अवेलेबल नहीं था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। ये जामिल अहकाम लिल कुरान, ये तफसीर कुर्तुबी है, कोर्डोबा स्पेन की ये आलिम है, और आज के नहीं, ये क्लासिकल स्कॉलर है। तफसीर कुर्तुबी को बहुत सारे उलमा कोट करते हैं। इस आयत की तफसीर में वो हदीसों को लाते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेंशन है तौरात और इंजील में, उसके बारे में सहाबा बात करते थे। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157। तो ये सारी दलीलें कुरान से ये साबित कर रही है कि अगर हम कंपेरेटिव रिलीजन करते हैं, दूसरे धर्मों की किताबों को कोट करते, तो ये कोई गलत बात नहीं है। और भी आयतें हैं, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 42, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 47। लेकिन ये 5 किसी को भी आप दलील दिखा सकते हैं ये साबित करने के लिए कि अगर कोई दूसरे धर्म की किताब को कोट कर रहा दावत के लिए तो वो गलत नहीं। ये हो गया कुरान से। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।